اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا طاقتور وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن صرف ایک مرتبہ کر لیتے ہیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ گھر رزق اور مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس گھر میں کسی قسم کے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو جنات یا حسد وغیرہ کے امکانات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور پورے شعبان میں کسی بھی دن صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کرنے سے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وظیفہ خاص طور پر دولت کے حوالے سے ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو مقروض ہیں اور قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو آج کی یہ ویڈیو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے خاص طور پر ایک تحفہ ہے۔ اور ناظرین، میں اپنے الفاظ میں بتاؤں تو میں نے آج تک اتنا طاقتور وظیفہ نہیں دیکھا۔ بھائیوں اور بہنوں، شعبان المعظم اسلامی سال کا وہ مہینہ ہے کہ جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے بھائی بزرگ پریشان حال ہیں، مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ عمل کرنے کی توفیق صرف اور صرف خوش قسمت لوگوں کو ہی ہوگی، ان لوگوں کو جو اپنے مسئلے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں اور جو اللہ کی جناب سے رزق حلال کمانا چاہتے ہیں۔ شعبان المعظم کا ماہ مبارک وہ اسلامی مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ماہ شعبان میں ہی رزق، دولت، نصیب، شادی بیاہ اور انسان کے سال بھر کے تمام معاملات لکھے جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت مہینے کا چاند دیکھتے ہی یا شعبان میں کسی بھی دن یہ چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا سویا ہوا نصیب بھی انشاءاللہ جاگ جائے گا۔ اور ناظرین، یہ سورۃ الکوثر کا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ سورۃ الکوثر کے اس وظیفے کی برکت سے کامیابیوں اور کامرانوں کی منازل طے کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ الکوثر ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو کہ انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، یہ انسان کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہے، اور یہ ایسی پیاری سورت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تب تحفے میں پیش فرمائی جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر کا تحفہ دے کر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری خوشخبری عنایت فرمائی، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نسل ہمیشہ آباد رہے گی، جبکہ آپ کا دشمن ہی بے نام اور نشان رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کے خیر کثیر کے پیغام کا عمل اس وقت کیا جائے جب کہ اللہ رب العزت انسان کا نصیب لکھنے کا ارادہ فرما رہا ہو، تو سوچئے کہ اس کی برکت سے انسان کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ بزرگان دین تو سورۃ الکوثر کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہی وہ سورت ہے جو کہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، یہی وہ سورت ہے جو انسان کی تقدیر کے فیصلے کروا دیتی ہے، اور خاص طور سے اس وقت سورۃ الکوثر کو پڑھنا جبکہ انسان کا نصیب لکھا جا رہا ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی اس بابرکت مہینے میں ان قبولیت والی گھڑیوں میں اپنے نصیب میں بے پناہ رزق لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب میں اولاد کی خوشیاں لکھوانا چاہتے ہیں اور اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، تو اس مبارک ماہ میں کسی بھی دن یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ ویسے تو بہتر ہے، چھوٹا سا عمل ہے، آپ روزانہ یہ وظیفہ کیجئے، لیکن آپ کسی بھی دن یہ عمل کر لیتے ہیں تو بھی آپ کے لیے خیر کثیر ہے، یعنی یہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں اور شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے تک کسی بھی دن یہ وظیفہ کر لیں۔ لیکن ناظرین، ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اکابرین کے نزدیک سب سے بہتر عمل تو یہی ہے کہ نیا چاند دیکھ کر ہی یہ عمل کیا جائے، لیکن بہرحال ہر انسان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ تو میرے وہ بھائی بہن جو ہر روز یہ عمل کر سکتے ہیں، ان کو میں گزارش کروں گا کہ آپ ہر روز یہ عمل کیجئے، اور میرے وہ بھائی بہن جو اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے ہر روز یہ عمل نہیں کر سکتے، تو خدا را وہ کسی ایک دن یہ عمل ضرور کیجئے۔ اور میرے کہنے پر آج کی شب یا یکم شعبان المعظم نماز مغرب تک یہ وظیفہ زندگی میں ایک بار ضرور کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں بہنوں، آپ زندگی بھر مجھے دعائیں دیں گے۔
آج کا یہ وظیفہ میری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کے لیے ہے جو خاص طور سے پریشان حال ہیں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کے لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے تو ایسی بیٹیاں خود یہ عمل کر لیں یا پھر ان کے ماں باپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ رشتہ خود چل کر ان کے گھر آئے گا اور اچھی جگہ ان کی شادی بھی ہوگی۔ جن لوگوں کے کاروبار نظر بد، حسد اور جادو ٹونے کی نظر ہو چکے ہیں، یعنی جن کے چلتے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، تو جان لیجئے کہ میرا رب جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرمایا ہے، وہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ جب انسان کو دولتیں دینے پر آتا ہے تو اپنی رحمتوں، برکتوں، نوازشوں کی بارش نچھاور فرما دیتا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی شعبان کا چاند نظر آ جائے یا جب آپ کو چاند ملنے کی خبر مل جائے یا پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہی بہترین وقت ہے، اور اس عمل کے لیے سب سے پہلے وضو کر لیجئے، پھر جائے نماز پر خانہ کعبہ کی رخ کر کے بیٹھ جائیے اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اور درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، درود ابراہیمی کی ہی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک بات آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ میں عمل کا وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں جو ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے فرمایا ہے، ویسے ہی آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور یہی آزمودہ اور مجرب عمل ہے، بارہا کا مجرب عمل ہے۔ پورے غور اور دھیان سے اس عمل کے بارے میں جان لیجئے تاکہ عمل کرتے وقت کوئی پریشانی اور الجھن آپ کے دماغوں میں نہ رہے، کیونکہ ناظرین، دوا ہو یا وظیفہ ہو، جب تک آپ اسے ذہن میں شکوک و شبہات رکھتے ہوئے کریں گے وہ اثر نہیں کرے گا۔ اسی لیے یہ وظیفہ آپ نے مکمل بھروسے اور رب کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ تو جان لیجئے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجئے، اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہی اپنی حاجت کا تصور کر لیں، یعنی اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ چونکہ آج قبولیت کی گھڑی ہے، آج اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی نصیب لکھا جائے گا، انسانوں کا رزق اور دولت تقسیم کی جائے گی۔ اور کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ رب کائنات جو سمندر کی تہ میں ایک مچھلی کو ہر روز سینکڑوں من کے حساب سے رزق عطا کرتا ہے، وہ آپ کو بھی اتنا رزق عطا فرما دے کہ پھر آپ کو کبھی کسی کی محتاجی نہ کرنے پڑے، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ آپ کے ایسے مسائل حل ہو جائیں جن کو لے کر آپ پورا سال پریشان رہتے ہیں، یا پھر ایسی دیرینہ خواہش جس نے آپ کو بے قرار کر رکھا ہے، تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں بھلا سوچئے کہ کس چیز کی کمی ہے، تو بس اپنے مقصد کی نیت کیجئے کہ آپ یہ عمل کس حاجت، کس مقصد، کس ضرورت کے لیے کر رہے ہیں۔ مثلا جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کے نصیب میں اپنا ذاتی گھر لکھ دیں۔ جو بہن بھائی بے اولاد ہیں، یہ وظیفہ کر کے اللہ سے اولاد مانگ لیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کے نصیب میں اولاد لکھ دے گا۔ جو میرے بھائی بہن مقروض ہیں وہ قرض سے خلاصی کی نیت کر لیں، الغرض آپ مانگتے چلے جائیں اور رب آپ کو دیتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ نصیبوں کو لکھنے والا مہینہ ہے، یہ انسانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں گمان کرنا ہے کہ جیسے اس دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ پورے دھیان اور توجہ سے آپ نے اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ نام ہیں یا رزاق یا فتاح۔ بھائیوں اور بہنوں، یا رزاق اللہ کا ایسا نام ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے،
اور یا فتاح رب کریم کا ایسا نام ہے کہ جس کی قسم خود اللہ رب العزت نے کھائی اور فرمایا کہ جو کوئی میرے اس نام کو پڑھ کر مجھ سے مانگے تو میں اسے اس کی سوچ سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو ناظرین یاد رکھیے کہ دل میں کامل ایمان ہو کہ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج ہمارا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا کر رہا ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کے یہ دو نام صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور یا رزاقو یا فتاحو ایسے پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا، اور اسی طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ نام یعنی یا رزاقو یا فتاحو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے یہ دو نام پڑھنے سے آپ کے گھر میں رزق اور رحمتوں کی انشاءاللہ بارش نازل ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے یہ دو نام پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کا وہ عمل کرنا ہے جو آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کو کروڑوں اربوں پتی بنا سکتا ہے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کو آسان کر سکتا ہے، آپ کے لیے رزق، دولت، رحمت، برکت اور خوشحالیوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے سورۃ الکوثر کو 15 مرتبہ اس عمل کے دوران پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم ناظرین نہایت ہی مختصر سورہ مبارکہ ہے اور صرف 5 منٹ میں آپ 15 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ دھیان رہے کہ جب یہ سورۃ الکوثر آپ پڑھ رہے ہوں تو اس دوران اپنی حاجت اپنے دل اور دماغ میں رکھیں، اور جو بھی اللہ سے مانگیں وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں سورۃ الکوثر کو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس مختصر آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور یقین رکھیے کہ اگر ایک مرتبہ آپ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ شعبان میں یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے ایسے ایسے فوائد حاصل کریں گے کہ آپ یہ عمل اپنے ہر بھائی بہن کو ضرور بتائیں گے۔ اور ناظرین جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آج اللہ سے آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے، اپنا ہر مسئلہ، ہر حاجت، ہر پریشانی آپ نے اللہ کے سپرد کر دینی ہے، اپنا ہر جائز مقصد، اپنی ہر جائز خواہش آپ نے اللہ کو بتا دینی ہے، اور دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ آپ کی یہ خواہش، آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل کرے گا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ناظرین اگر دل میں سوچ اور وسوسے کے ساتھ یہ عمل کریں گے کہ نہ جانے میرا یہ عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت مجھے نوازتا ہے یا نہیں نوازتا، تو ناظرین ساری زندگی وسوسوں میں ہی گزار دیں گے۔ اپنے دل میں کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات مجھے ضرور عطا کرے گی۔ تو ناظرین یقین جانیے کہ آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کا اختتام اللہ کریم سے مانگ کر کرتے ہیں۔ ناظرین قبولیت کی گھڑیاں ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، پورے دل سے اور خلوص سے اللہ کے حضور دست دعا دراز کرتے ہیں۔ آپ سب بھی دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے، ہماری دعا قبول فرما اور اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پہ ہی زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔
اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض اپنی جناب سے جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سب شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔